نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوا بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه سبقت لے گئے سابقون و اولون انصار و مہاجرین اور جو ان کے طریقے پر چلے اللہ رب العالمین ان سے راضی و اللہ سے راضی، جو احسان کے ساتھ اخلاص کے ساتھ مومنین کی اتباع کرے۔ محترم عزیز، بات چل رہی تھی منہج سلف کی اہمیت۔ ہماری زندگی کے تمام معاملات کا تعلق منہج سلف سے ہے۔ منہج سلف کی اہمیت یہ آیت کریمہ بھی واضح طور پر بیان کرتی ہے کہ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ کہ رائے ہدایت آنے کے بعد جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ چھوڑ دے اور مومنین کی راہ چھوڑ دے، وہ جس طرف چلے گا اسے اس طرف چلائیں گے، لے جا کے جہنم میں ڈال دے گا۔ محترم عزیز، آیت کریمہ کی تفسیر میں امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مومنین کی راہ چھوڑنا، مومنین کے طریقے کی پیروی چھوڑنا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت۔ کوئی آدمی یہ نہ سمجھے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو تو فالو کرتا ہے، مومنین کے طریقے کو فالو نہیں کرے گا تو کیا ہوگا؟ مومنین کے طریقے کو فالو کرے گا تو اللہ کے نبی کے طریقے کو فالو کرنا کہلائے گا، اور مومنین کے طریقے کو چھوڑے گا تو اللہ کے نبی کے طریقے کو چھوڑنا لازم آئے گا۔ تو محترم ناظرین، یہ ایک بہت ہی وسیع اور بڑا موضوع ہے اور اس میں ہماری زندگی کا ہر پہلو آ جاتا ہے۔ تو آج کا جو موضوع ہے اس میں کہ منہج سلف میں اسلاف ہمارے لوگوں کو علماء سے جوڑتے تھے، علماء کی طرف رجوع کرتے تھے، علماء سے دور نہیں جانے دیا کرتے تھے، اور ہمیں علماء سے دور نہیں جانا ہے۔ ہماری زندگی میں ہمیشہ اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ حالات کیسے بھی ہوں، ہمیں علماء کی طرف رجوع کرنا ہے، کیونکہ دین سمجھانا، دین سکھانا، دین سیکھنا یہ علماء کا شعبہ ہے، علماء کا حصہ ہے۔ علماء سے تو ہمارے اسلاف لوگ علماء کی مجالسوں کی دعوت دیا کرتے تھے، اس میں بیٹھتے تھے، اس میں لوگوں کو بیٹھایا کرتے تھے، اور جو اس چیز سے دور جاتا ہے وہ سمجھ لیے کسی طریقے سے روافض اور خوارج کے طریقے پہ جا رہا ہے۔ روافض اور خوارج کا طریقہ لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ ان کے طریقہ کار کیا تھے۔ صحیح مسلم کی ایک روایت ملتی ہے کہ علماء کی محفل کے فائدے کیا ہوتے ہیں، کہ حضرت حنظلہ جا رہے تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کو ملے اور کہا کیف انت یا حنظلہ، آپ کیسے ہیں یا حنظلہ؟ تو حضرت حنظلہ بہت پریشان تھے۔ ان کی پریشانی کو دیکھتے ہوئے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا، تو انہیں کہا نافاق حنظلہ، کہ ابوبکر صدیق حنظلہ منافق ہو گیا۔ بولے سبحان اللہ، ماذا تقول، کیا آپ کیا کہہ رہے ہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ حنظلہ منافق ہو جائے؟ بولے ہاں، جب ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھتے ہیں، جنت جہنم کے تذکرے سنتے ہیں، تو ہمارا ایمان، ہماری کیفیت ایسی ہوتی ہے جیسے ہم اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اور واقعی دینی محفل میں بیٹھنے کے بعد آدمی کی کیفیت ایسی ہوتی ہے، لیکن جب وہاں سے ہٹتا ہے تو کہ جب وہاں سے ہٹتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں رہتی ہیں ہم بھولنا شروع کر دیتے ہیں، بیوی بچوں میں جاتے ہیں، کام دھندے میں جاتے ہیں، تو کیا نفاق نہیں؟ اب یہ شبہ جو ان کے دل میں پیدا ہوا تھا، انہوں نے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سامنے پیش کیا، جو علم کے بڑے جانکار تھے۔ یہ شبہ سن کے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا بھی حال وہی ہو گیا، بولے ہاں یہ کیفیت تو میری بھی ہے، آؤ چلو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں چلتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ ہمارے زندگی میں بھی معاملات جو ہوتے ہیں، مسائل جو ہوتے ہیں، ان کا حل ہمیں کدھر ملے گا؟ علماء کی محفل میں ملے گا۔ تو علماء سے جڑنا، علماء کی محفل میں بیٹھنا، یہ منہج سلف ہے۔ دونوں ابوبکر صدیق اور حنظلہ دونوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں گئے اور اپنا واقعہ نقل کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی سوال پوچھا، کیا ہوا حنظلہ؟ کہا اے اللہ کے نبی، منافق ہو گیا، آپ کی محفل میں بیٹھتا ہوں تو میری کیفیت ایسی ہوتی ہے، اٹھ کے چلا جاتا ہوں تو یہ کیفیت بدل جاتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لصافحتکم الملائکۃ وفی مجالسکم وفی طرقکم وعلی فروشکم، کہ اے حنظلہ، اگر میری محفل میں جس طرح تم بیٹھتے ہو اور جو تمہاری کیفیت ہوتی ہے، اگر ایسی کیفیت تمہاری ہمیشہ رہے تو تمہاری مجلسوں میں، تمہارے راستوں میں، تمہارے بستروں میں فرشتے آ کر تم سے مصافحہ کریں،
ولیکن حنظلۃ ساعتن ساعتن، لیکن یہ وقت وقت کی بات ہے کہ ہمارا ایمان کم زیادہ ہوتا رہتا. تو یہ اہل علم کی محفل میں بیٹھنے کے فائدے یہ ہوتے ہیں کہ حنظلہ اپنے آپ کو کیا سمجھ رہے تھے کہ میں منافق تو نہیں ہو گیا، میں منافق ہو گیا. اب اس کا حل کہاں پتہ چلتا؟ یہاں پتہ چلتا. اس سے ایک مسئلہ یہ بھی پتہ چلا کہ اگر ہم تقوی پرہیزگاری والی زندگی گزاریں تو آج اگر ہم جو پریشان حال امت مسلمہ، ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہے، یہ دیکھیے ہماری مجلسوں میں، ہمارے راستوں میں، ہمارے بستروں میں ہم سے فرشتے مصافحہ کریں، تو کیا ہماری دعائیں قبول نہیں ہوگی؟ اگر آج ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہے محترم حاضرین، تو اس میں کچھ کمی ہمارے تقوی کی بھی ہے. اور پھر یہ ایمان گھٹتا بڑھتا ہے. ایمان کا گھٹنا بڑھ جانا یہ نفاق نہیں ہے، اس سے منافق نہیں ہوتا آدمی، بلکہ اہل سنت کا عقیدہ اور ایمان ہے کہ ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے. تو معلوم ہوا کہ زندگی میں اپنا تعلق علماء سے جوڑنا یہ منہج سلف ہے. عبداللہ ابن مبارک رحم اللہ فرماتے ہیں کہ اس بستی میں مت رہو جہاں ڈاکٹر اور عالم نہ ہو، کیونکہ ایک جسم کو درست کرتا ہے اور دوسرا روح کو درست کرتا ہے. شیخ صالح الفوزان فرماتے ہیں کہ روافض کا جو طریقہ، خارج کا جو طریقہ تھا وہ کیا تھا کہ وہ علماء سے کٹ گئے، صحابہ اکرام سے کٹ گئے، اور کیا کیا انہوں نے؟ ان کے بعد جو قلیل علم تھا، تھوڑا سا علم تھا، اس پہ اکتفا کر لیا. اور جب اس پہ اکتفا کیا تو کیا ہوا؟ پھر انہوں نے امت کے بڑے بڑے لوگوں کی تکفیر کر ڈالی. حضرت معاویہ کو کافر کہہ دیا، حضرت علی کو کافر کہہ دیا، یہاں تک کہ حضرت علی کو شہید کر دیا. یہ منہج سلف پہ چلنے کا فائدہ اور منہج سلف سے ہٹنے کا نقصان ہے کہ علماء سے جب دور ہٹتا ہے، علماء سے کٹتا ہے آدمی، تو پھر اس کے نقصانات کیا ہوتے ہیں کہ وہ روافض، وہ خارج دنیا کے لیے ایک بدترین مخلوق، بدترین مثال بن گئے. تو اس تعلق سے اس چیز کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ صرف میں ایک ہی عالم سے سنوں گا، ایک ہی عالم سے سیکھوں گا، اس کے سوا کس سے نہیں سیکھوں گا، یہ طریقہ بھی خارج کا طریقہ ہے. یہ طریقہ بھی خارج کا طریقہ ہے، روافض کا طریقہ ہے. ہمارے لیے سب حجت ہیں، جو عالم ہیں، جو اہل علم ہیں، ہمارے لیے سب حجت ہے. ہمیں سب سے سیکھنا ہے، سب سے لینا ہے. ہم اس میں کیٹیگری نہیں لا سکتے. میری پسند کا ہوگا تو میں لوں گا، میری پسند کا نہیں ہوگا تو میں چھوڑ دوں گا. تو یہ اہل سنت، یہ سلف کا طریقہ نہیں، یہ خارج کا طریقہ ہے. اللہ رب العالمین سے دعا کہ اللہ رب العالمین ہمیں منہج سلف پر چلنے کی نیک توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.